انسانی زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر ساعت وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ 2 دن انسانی زندگی میں انتہائی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ دونوں دن لازم ملزوم ہیں۔ پہلا دن جس پر آئے گا اس پہ دوسرا دن بھی آ کر رہے گا۔ پہلا دن انسانی زندگی کا جسے پیدائش کا دن یا ولادت کا دن کہا جاتا ہے، اور دوسرا دن انسان کی زندگی کا وہ موت کا دن ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ یہ دونوں دن، اس دن انسان بے بس نظر آتا ہے۔ انسان کے بس میں دونوں دنوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ولادت کا دن ہے جو انسان بچے کی شکل میں اس دنیا کے اندر آنکھ کھول رہا ہے، اب وہ اتنا بے بس ہے کہ کچھ بھی کہہ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ صرف رو کر دکھا سکتا ہے۔ اور دوسرا دن جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کی روح اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، پیسہ، ہر چیز وہ ہار جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت وہ جیت جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا دن، جس دن انسان انسانی زندگی میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتا ہے، اور انسانی زندگی کا وہ دوسرا دن جس دن انسان اس زندگی میں آخری وقت انسان اپنی آنکھ کو کھول لیتا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ ان دونوں دنوں کے اندر پیدائش کا دن ہو، ولادت کا دن ہو یا وفات کا دن ہو، ان دونوں دنوں میں وہ انسان تو بے بس، مگر اس کے عزیز و اقرباء، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اور اس کے ماں باپ، ان میں سب کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، بچے کے ساتھ ہم نے کیسے پیش آنا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کا آخری دن ہوتا ہے، اس وقت انسان تو بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے عزیز و قارب رشتہ دار، دوست و احباب، ان کے سب کچھ بس میں ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ، اس میت کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ان دونوں دنوں میں، ولادت کا دن ہو، وفات کا دن ہو، ان دونوں دنوں میں اس انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس کے پاس نیک اور اچھے لوگ اس کے پاس موجود ہیں، اور اس انسان کے لیے بدبختی اور محرومی ہے کہ جس انسان کے پاس اس کی پیدائش کے دن یا وفات کے دن برے اعمال کرنے والے انسان، اچھے اعمال کرنے والے انسان نیک لوگ ہوں گے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور برے لوگ ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔
ولادت کا دن ہے انسانی زندگی کا یہ پہلا دن کہ جس دن انسان اپنی اس زندگی میں آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اگر تو نیک لوگ ہیں تو سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ جو اسلامی تعلیمات ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، جو کہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی عذر الحسین بن علی حین ولدته فاطمہ، کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی۔ گویا کہ سب سے پہلے اس انسان پر جو بچے کی شکل میں اس دنیا کی زندگی کے اندر آ رہا ہے، اس کے کان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو اس دنیا کی زندگی میں آ چکا ہے، ابھی سن شعور کو نہیں پہنچا، ابھی شعور، آگاہی، واقفیت کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود تیرے کان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے، تجھے رزق دینے والا کوئی ہے، اگر تیری زندگی گزرے تو اس خالق کائنات کی عبادت اور اطاعت کے اندر گزرے۔ وہ بچہ اپنی زبان سے بول کر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اس کے پاس نیک لوگ موجود ہیں وہ اس کے کان میں یہ آواز دیتے ہیں، گویا کہ اس کی طرف سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ بچے کی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نیک لوگ اگر پہلے دن اس انسان کے پاس موجود تو اس وقت اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اگر نیک لوگوں کا ساتھ پہلے دن انسان کو نصیب نہیں ہوتا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو بعض جگہوں پر ہو رہا ہے۔ کسی کے کان میں سب سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ گانوں کی آواز سنائی جاتی ہے، اور کسی کو سب سے پہلے اس کے کان میں جو چیز سنائی جاتی ہے وہ دنیا کی زندگی کی آرائش و زیبائش کی چیزوں کی آواز سنائی جاتی ہے۔ وہ سعادت مند ہے وہ انسان جس کے کان میں سب سے پہلے اذان کی آواز، شہادت کی آواز اور رسالت کو تسلیم کرنے کی اور ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرنے کی آواز سنائی جاتی ہے۔ اگر نیک لوگ اس کے پاس موجود تو پھر ایک اور کام ہوگا۔ وہ کام کیا ہے کہ جب بچہ اس دنیا کے اندر جنم لیتا ہے تو اس وقت اس کے پیٹ میں جو سب سے پہلے چیز جانی چاہیے وہ کسی نیک شخص، نیک آدمی کے ہاتھ یا اس کی زبان سے لگ کر وہ چیز اس کے پیٹ میں جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلے اس کے پیٹ میں چیز جائے وہ حلال پیسوں اور حلال ذرائع سے کمائی ہوئی چیز وہ اس کے پیٹ کے اندر جانی چاہیے۔ جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جو سب سے پہلا بیٹا مدینہ کے اندر جا کر، یعنی مدنی زندگی میں مدینہ کے اندر جا کر مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا
اور اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑا اور پکڑ کر ثم حنکہ بالتمرہ ثم دعا لہ فتبرک علیہ، آپ نے کھجور کو لیا، اپنے منہ میں رکھا، دانتوں کے ساتھ اسے چبایا اور چبا کر اس کھجور کا کچھ حصہ نرم کر کے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں جو سب سے پہلے اس زندگی کے اندر، انسانی زندگی کے اندر جو سب سے پہلے ان کے پیٹ میں جو چیز گئی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اور آپ کے لعاب سے، آپ کی زبان سے لگی ہوئی وہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کا ایک حصہ تھا۔ لیکن یہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے پہلے دن جس انسان کے پاس، خوش قسمت انسان کے پاس نیک لوگ موجود ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات مسلمانوں کو رہنمائی کرتی ہے پہلے دن کے حوالے سے، اور خصوصاً پہلے 7 دنوں کے حوالے سے، اور خصوصاً انسانی زندگی کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آج یہ رجحان بہت کم ہوتا نظر آ رہا ہے، کچھ تو طبی طور پر میڈیکل کے اعتبار سے ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، کچھ اس کے علاوہ شرعی طور پر جو عذر ہوتے ہیں ان عذر کی بنا پر ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں کو چاہیے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو حولین کاملین 2 مکمل سال اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی طبی عذر ہے، اس کی بنا پر وہ مدت کم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی اور شرعی عذر ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، تو پھر اگر دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ اسے نہیں پلایا جا سکتا، وہ اور بات ہے۔ لیکن اگر عذر نہیں، صرف ماں اپنی فٹنس کو دیکھنے کے لیے، فزیکلی طور پر اپنے آپ کو نشو و نما دکھانے کے لیے، اپنی نشود و نما کے لیے اگر اپنے بچے بچی کو دودھ نہیں پلاتی، یاد رکھیے اسلام نے اس کی سخت تنبیہ کی ہے کہ جو عورت، جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بغیر عذر کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، آپ کو کچھ لوگ جنہیں جہنم کی آگ کا عذاب ہو رہا تھا آپ کو وہ دکھائے گئے، ان میں سے چند خواتین وہ دکھائی گئیں جن خواتین کو عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی صورت یہ تھی کہ جہنم کے سانپ عورتوں کے سینوں پر حملہ کر کے ان کو ڈس رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پیارے جبریل، ان عورتوں کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس وقت حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء یمنعن اولادہن البانہن، کہ وہ خواتین ہیں جو بغیر عذر کے، کوئی عذر بھی نہیں تھا لیکن عذر کے بغیر انہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے آج انہیں اللہ کی تیار کردہ جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بچے کا پہلا حق بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اسی طرح دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ جو پہلے دنوں کے کام ہیں ان کے اندر ایک کام ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے، اور صرف نام نہیں بلکہ اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل تو ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی نام منتخب کر لیا جاتا ہے کہ فلاں نام رکھ لینا ہے، یہ کوئی غلط نہیں، یہ بھی درست ہے، جائز ہے،
نام رکھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، لیکن سنت اور مسنون طریقہ ہے کہ 7ویں دن اس بچے کا نام رکھا جائے۔ پہلے سوچا جا سکتا ہے کہ آدمی سوچے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس اعتبار سے سوچے، لیکن اس کو فائنل جو منتخب کرنا ہے 7ویں دن اگر کر لیا جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نام جو بھی منتخب کریں وہ نام اچھا ہونا چاہیے۔ کس اعتبار سے؟ یا تو وہ نام انبیاء کرام کے نام پر ہو، یا وہ نام جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ اور محبوب عبداللہ، عبد الرحمن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اسماء، تمام نام جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ جب لفظ عبد لگا دیا جائے جو وہ نام بنتا ہے، وہ سب نام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ وہ عبد الصمد ہو، وہ عبد المؤمن ہو، وہ عبد الہادی ہو، جو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ان کے ساتھ عبد لگا دیا جائے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، کریم کا بندہ، الرقیب کا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر رکھا جائے، یہ سارے نام پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں، غلط نام رکھنے سے، ایسا نام جس کا معنی منفی میں جاتا ہے، جس کے معنی کا مطلب، اس نام کا مطلب اگر دیکھا جائے تو وہ غلط نکلتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس انسان کی شخصیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہوتا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو نام ہے یہ انسانی شخصیت پر ایک اثر رکھتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 بیٹوں کے نام انبیاء کرام کے نام پہ رکھے۔ کسی کا نام نہیں کہ فلاں رشتہ دار کے کہنے پہ فلاں رکھ لو، انبیاء کرام کے نام پر 10 بیٹوں کے نام رکھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بیٹے ہوئے، سارے بیٹوں کے نام انہوں نے ان شہداء صحابہ کرام کے نام پر رکھے جو مختلف جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہوئے تھے، ان کے نام پر اپنے تمام بیٹوں کے نام رکھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انبیاء کرام کے نام پہ رکھا جائے، عبداللہ رکھا جائے، عبد الرحمن رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد لگا کر رکھا جائے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو اسماء ہیں، جو ان کے نام ہیں، جب وہ رکھ لیے جائیں، یہ سب پسندیدہ نام ہیں۔ اگر وہ نام کسی کا غلط رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے اس غلط نام کو ختم کر کے اچھا نام اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کے نام کو تبدیل کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اسلام کو قبول کیا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا نام عبد العزیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عزیٰ کا بندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ آپ نے اس کا نام بدل دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ رکھا گیا، عین الف صاد یہ ہے آسیہ، جس کا معنی نافرمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام تبدیل کرو، پھر اس کا نام جمیلہ رکھا گیا، یہ خوبصورت جمیل۔ آسیہ کو ختم کر کے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا گیا۔ گویا کہ جس کا نام معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے غلط ہو، اسے تبدیل کر کے درست نام رکھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا، ان کا نام حسن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے۔ حسن کا معنی سختی، حسن کا معنی دکھ، غم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام تبدیل کر لو، اس نام کا معنی کوئی اچھا نہیں ہے، اس کا معنی سختی ہے، آپ اس کے بدلے نام رکھو سہل، جس کا معنی آسانی ہوتا ہے، سہل رکھ لو۔ انہوں نے کہا جی بڑوں نے رکھ دیا ہے، اس لیے اب تبدیل کرنا مشکل ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام تبدیل نہیں ہوا، نام حسن ہی رہا، جس وجہ سے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانے کے اندر کبھی سختی اور غم ختم نہیں ہوا۔ ہمارے اس خاندان
اس گھرانے کے اندر، اس لڑی کے اندر پھر غم ہی رہے، پھر سختیاں ہی رہیں، نام کو تبدیل نہیں کیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ کا معنی کیا ہے؟ آگ کا شعلہ۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا شہاب۔ شہاب کا معنی کہ آگ کی چمک۔ کہا کہاں پہ رہتے ہو؟ کہا میں حرۃ النار، آگ والے علاقے میں رہتا ہوں۔ کہا اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا ذات لظہ، وہاں شعلے ہیں، شعلوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، موطا امام مالک کے اندر آتا ہے، جاؤ جا کر دیکھو اپنے گھر کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے نام ہی آگ والے ہیں، سارے نام ہی تپش والے ہیں، سارے نام ہی سختی والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کو ان ناموں کی وجہ سے آگ لگ جائے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر آتا ہے۔ اور موطا امام مالک کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی آتا ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اونٹنی کا دودھ دونا ہے، کون اونٹنی کا دودھ دوئے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا میں دودھ دو دیتا ہوں، دودھ نکال دیتا ہوں۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مرہ ہے۔ مرہ کا معنی کیا؟ کڑوا، کڑوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے دودھ نہیں دونا۔ پھر آپ نے پوچھا کون دودھ نکالے گا؟ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حرب۔ حرب کا معنی لڑائی۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے بھی اونٹنی کا دودھ نہیں دونا۔ آپ نے پھر پوچھا کون اونٹنی کا دودھ نکالے گا؟ ایک آدمی کھڑا، اس نے کہا میرا نام یعیش، جس کا معنی زندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ جاؤ اونٹنی کا دودھ دو کر لاؤ، اونٹنی کا دودھ نکال کر لاؤ۔ گویا کہ اچھا نام جس کا معنی اچھا ہو، جس کا مفہوم اچھا ہو، جس سے مراد اچھا لیا جائے، وہ بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو انسانی زندگی کا پہلا دن، جو کہ گویا کہ ایک 7 دن کے پیریڈ پر مشتمل ہوتا ہے، ان 7 دنوں کے اندر جو کام کرنا ہوتے ہیں، 7ویں دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ بچوں کا ختنہ کروایا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ 7ویں دن اگر کوئی شرعی عذر ہو یا میڈیکل کا مسئلہ ہو، طبی مسئلہ ہو، بچے کی صحت کا مسئلہ ہو تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جان بوجھ کر اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 7ویں دن ختنے کروانے چاہیے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ نے ختنے کروائے تھے 7ویں دن، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دن بچے کے ختنے کروائے جائیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یا فاطمہ احلقی رأسہ وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ نے کہا 7ویں دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں کو اتارو اور اتروا کر ان کا وزن کرو، اور جتنا وزن ہو اس وزن کے برابر چاندی کو لے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب نیک لوگ ہوں گے، لیکن اگر نیک لوگ پاس نہیں ہیں تو انسان پھر ان چیزوں سے، ان سنن سے، ان سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی کا پہلا دن وہ ولادت کا دن ہے، اور وہ انسان سعادت مند ہے کہ جس انسان کے لیے پہلے دن اس کے پاس نیک لوگ ہوں، دین کو سمجھنے والے لوگ ہوں، اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہوں۔ اگر وہ دین و اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو پھر اس انسان کی زندگی پر وہ اثرات بھی ہوں گے۔ کیوں؟ اگر انسان کی زندگی کے پہلے دن اس کے پاس نیک لوگ ہیں اور وہ اس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں جو اسلام تعلیم دیتا ہے، تو انسان کی آنے والی پوری زندگی وہ سنور بھی جاتی ہے، وہ خوشحال بھی ہو جاتی ہے، وہ بہتر بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا جو دوسرا دن ہے، جسے موت کا دن کہا جاتا ہے، اگر اس وقت بھی نیک لوگ پاس ہوں اور اس کے ساتھ وہ اعمال کریں جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے، تو گویا کہ اس انسان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ کہ جس انسان کی موت کے وقت نیک لوگ اس کے پاس ہوں،
کیونکہ جب نیک لوگ پاس ہوں گے تو اسے کلمہ کی تلقین کریں گے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، وہ اس کے پاس کلمہ پڑھیں گے، اس کے پاس ذکر و اذکار کریں گے، اس کے پاس اچھی باتیں کریں گے۔ لیکن اگر دین سے عاری لوگ اس کے پاس ہوئے تو پھر وہ کیا باتیں کریں گے؟ اس سے پوچھیں گے تو اقتدار میں رہا، تیرے پاس کیا فن تھا، کیا ہنر تھا، ہمیں بھی بتا دو۔ وہ حکیم ہوگا، پوچھا جائے گا تو حکیم تھا، تیرے پاس بڑے بڑے نسخے ہیں، تو نسخہ ہی جاتے جاتے بتا دو۔ کوئی کہے گا کہ تیرے پاس مال ہے، کہاں کہاں تیرا پلاٹ ہے، کہاں کہاں تیرا مال ہے، وہ بتا دو تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ دیندار لوگ جو دین کے بارے میں اس سے بات کریں گے، اور دنیا دار لوگ اس کے بارے میں، اس کے پاس دنیا کے بارے میں بات کریں گے۔ سعادت مند ہے وہ انسان کہ جس انسان کی زندگی کا یہ دوسرا اور آخری دن ہو اور اس وقت اس انسان کے پاس نیک لوگ موجود ہوں۔ یاد رکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ ہر انسان نے جانا ہے، اس حقیقت سے کوئی مفر نہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان نے جانا ہے اور جانا بھی اچانک ہے۔ اچانک سے مراد کوئی پتہ نہیں، نہ تو یہ ہے کہ جوانی کی عمر کے اندر، نہ تو یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں، نہ تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے، نہ یہ ہے کہ شادی کے بعد۔ کوئی اس طرح کی شرط دین اسلام میں نہیں ہے کہ فلاں کنڈیشن ہوگی تو اس وقت موت آئے گی۔ پتہ نہیں کب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام اجل آ جانا ہے، لیکن ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟ موت پر حق ہے، موت آنی ہے، موت اچانک آنی ہے۔ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، اس وقت موت آئے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر چکے ہوں، اس وقت موت آئے جب ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو چکا ہو، ہماری دنیا سے جانے کا جو آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا، انسانی زندگی کا جو آخری دن ہے، اس وقت ہماری زبان پر جو آخری کلمات ہوں، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کے کلمات ہوں، یا تو ذکر و اذکار کے کلمات ہوں۔ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ سعادت مند انسان ہے کہ جو زندہ ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو زندہ ہو کر اللہ کے پاس، اللہ کے گھر میں، اللہ کے حضور نہیں جاتے۔ موت آ جاتی ہے پھر تو اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، پھر تو آپ اگر چاہیں گے بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے آپ کو چارپائی پہ ڈال کر لے جانا ہے۔ لیکن مزہ تو زندگی کا یہ ہے کہ انسان ہوش و حواس میں، انسان اپنی زندگی میں اللہ کے حضور پیش ہو، اللہ کے گھر میں پیش ہو، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ اعلان کرے، یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ دنیا کی زندگی کے اندر میں خوش ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہو اس وقت بھی اسی طرح میرے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہو کہ جب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے کرائی جا رہی ہو۔ اس لیے کہ انسان جیسی زندگی ویسی موت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر اعمال کرتا ہے، اسی طرح انسان کا آخری وقت آتا ہے، موت کے وقت انسان کے اسی طرح کی پھر کیفیت بن جاتی ہے جس طرح کے اعمال انسان دنیا کی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ اور اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو جیسی نماز ویسی موت، جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی نماز ویسی موت۔ نماز اور موت یہ بہت آپس میں ملتے ہیں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر، اے اللہ سب کچھ سے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی سے، کاروبار سے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہاتھ کھڑے کر کے ان ساری چیزوں سے اے اللہ تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں۔ اور موت کے وقت بھی یہی ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہو کر اللہ کے حضور پیش رہا ہوں۔ انسان کی نماز اچھی ہے تو موت اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر نماز ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر موت نہیں آنی، موت آنی ہے، لیکن اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو
پھر وہ اچھی موت کا انتظار نہ کرے۔ جیسی نماز ویسی موت۔ نماز کے اندر بھی اللہ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، دنیا کی ساری چیزوں سے کنارہ کر کے آیا ہوں۔ موت کے وقت بھی ہوتا ہے، اے اللہ ساری دنیا سے کنارہ کر کے تیرے پاس آ چکا ہوں۔ اگر اس طرح کی موت آ جائے، جیسی نماز ہو ویسی ہی موت آ جائے، نماز اچھی ہو موت اچھی آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آج تجھے بھی اطمینان ہے اور تیری دنیا کی زندگی کے اعمال پر آج ہم بھی اطمینان رکھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت تھا، یہ انسان کی زندگی کا دوسرا دن ہے، ایک دن ہے ولادت کا، یہ دوسرا دن ہے انسان کی زندگی کا وفات کا۔ دونوں دن انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، دونوں دن انسان بے بس ہوتا ہے، جو متعلقین ہوتے ہیں سب کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ بڑا ہم نے رو لیا اپنے گناہوں پر، بڑا رو لیا ہم نے اپنے گناہوں پر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، اب ہم رو رہے ہیں اسلام کے لیے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے ہم رو رہے ہیں اسلام کے لیے، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا زندگی کا آخری وقت ہو، سانس نکل رہا ہو، کہیں اسلام کی دولت سے ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، رات کا وقت اور آخری وقت ان کو پیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا، معدے کا مسئلہ بن گیا تھا، جس وجہ سے بار بار ان کا وضو ٹوٹ رہا تھا، بار بار ان کا وضو ٹوٹ رہا تھا۔ لیکن جب وضو ٹوٹتا، نقاہت بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا، کمزوری بھی تھی، مرض بھی تھا، اور اس طرح محسوس اور اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کے باوجود جب وضو ٹوٹتا فوری طور پر جا کر وضو کرتے، جب وضو ٹوٹتا فوری طور پر وضو کرتے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری رات جو اس دنیا کی زندگی کے اندر بسر کی ہے، اس ایک رات میں 60 مرتبہ وضو کیا، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں میری روح خلص ہو جائے۔ میں پوری زندگی پاک رہا ہوں، دین کی خدمت کی ہے، اہل دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، اہل اسلام کی خدمت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا کی ساری زندگی پاکیزہ رہ کر گزاری ہے، اسی طرح آخری وقت ہو میں پاکیزہ ہوں، طاہر ہوں، وضو میں نے کیا ہو اور وضو کے اندر موت آئے۔ اور اسی طرح ہوا، 60 مرتبہ انہوں نے ایک رات میں وضو کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ الفاظ پڑھتے ہیں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 161، لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ انسان کو وہ اعمال کرنے چاہیے دنیا کی زندگی میں جن اعمال کی بدولت انسان کو آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو جائے، انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ مثل هذا فلیعمل العاملون، یہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت سفیان ثوری خود کہتے تھے سفیان ثوری کہ میں نے پوری زندگی چاہا کہ میرا ایک دن ایسا گزرے جس طرح عبداللہ بن مبارک کا ایک دن گزرا ہے۔ میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا لیکن مجھے ایک دن بھی ایسا نصیب نہیں ہوا کہ جس دن عبداللہ بن مبارک نے اتنی نیکیاں کی ہیں اس ایک دن کے برابر میں پہنچ سکوں، مجھے ایک دن بھی ایسا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت عامر یہ تابعی ہیں اور کبار تابعی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بیمار، ضعیف، کمزور، بڑھاپے کا شکار، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، ادھر سے مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کان میں پڑتی ہے۔ گھر والوں سے کہا مجھے مسجد میں چھوڑ کر آؤ، گھر والوں نے کہا بہت کمزور ہو، ہم کیسے آپ کو لے کر جائیں، آپ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے اس خالق کائنات کی طرف بلانے والا بلائے اور میرے کان میں آواز پڑ جائے، خالق کائنات کی طرف بلانے والا بلائے، میرے کان میں آواز پڑ جائے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے سہارا دے کر مسجد میں لے گیا، سہارا لے کر مسجد میں گئے، مغرب کی نماز تھی، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے اندر ہی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی زندگی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آخری جو زندگی کا وقت ہے اس طرح گزارنے کی توفیق دی کہ نماز کے اندر روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ایک اور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب شاگرد آئے، آخری وقت ہے، یہ انسانی زندگی کا دوسرا دن جو کہ انتہائی اہم ہے اور زندگی کا آخری دن بھی ہے، شاگرد بھی آئے اور ان کے ساتھ جو پڑھنے والے ہم عصر تھے وہ بھی آئے۔ یہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، اپنا رخ قبلہ کی جانب کر لیتے ہیں اور قبلہ کی جانب رخ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا ہوا؟ موت سے ڈر لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ کہا اس لیے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، آج آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے ہیں کہ آج نمازیں میری منقطع ہو جائیں گی، آج کے بعد میں شاید نماز نہیں پڑھ سکوں گا، آج کے بعد شاید میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا، آج کے بعد شاید میں تلاوت قرآن نہیں کر سکوں گا۔ آج دنیا کی زندگی کے نیک اعمال کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، نیک اعمال کی جدائی کی وجہ سے آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور ساتھ ہی اپنے شاگردوں سے کہا وہ چٹائی پڑی ہے، اس چٹائی کو سنبھال کر رکھنا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس وقت جب مجھے کفن دیا جائے، میری قبر کو کھودا جائے، میری قبر میں لحد کے ساتھ رکھ دینا۔ یہ وہ چٹائی ہے جس پر ایک نہیں کتنے سالوں سے تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتا تھا، گناہوں کی معافی مانگتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور ان آنسوؤں کے ساتھ وہ چٹائی تر ہو جاتی تھی۔ وہ چٹائی پڑی ہے، اس چٹائی کو میرے ساتھ میری لحد میں میری میت کے ساتھ رکھ دیا۔ اور ساتھ کہا وہ جبہ جو لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جبہ وہ جبہ ہے کہ جسے پہن کر ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اس جبے کو پہن کر جب مجھے کفن دیا جائے اس کفن کے ساتھ اس جبے کو بھی رکھ دینا، جس جبے کو میں نے پہن کر کئی مرتبہ تلاوت قرآن کی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ کہے اور ساتھ ہی روح قبض ہو گئی۔ تو حضرات انسانی زندگی کے یہ دو دن، ولادت کا دن اور وفات کا دن، یہ انتہائی اہم ہیں۔